نیک بخت، میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ داجی نے ہلکے سے ان کا شانہ ہلایا۔ ہاں، میرا مطلب کہیے نا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں کے یلغار سے نکلتی ان کی طرف متوجہ ہوئی جو تعصب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا فائدہ، آپ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں، وہ نروٹھے پن سے کہتے شال درست کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ معذرت شہباز کے ابا، میں بس دلاور۔ دی جان نے بدکتے شرمندہ ہوتے ان کے بازو پر گرفت بنائی۔ پھر سے دلاور، اف، کروا تو دیا اس نالائق کی اتنی پیاری بچی سے شادی، پھر بھی وہ آپ کے حواسوں پر سوار ہے۔ دلاور کا نام سنتے ہی داجی کے اندر رقابت والے جذبات کرختی لیے بیدار ہوئے اور وہ اپنے نیک بخت سے شاکی۔ اسی بات کی تو فکر ہو رہی ہے شہباز کے ابا، رشتوں سے جس قدر اس کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اتنا مضبوط روح کا بندھن باندھ کر بھی وہ کنی کتراتا گھوم رہا ہے۔ میں نے اس بچی کو حویلی لانے کے بجائے اس کے کاٹیج کے لیے چھوڑ دیا کہ تنہائی میں ساتھ رہیں گے تو دونوں کو سمجھنے کا وقت ملے گا، لیکن یہ تو ایسے اس بچی کی پرچھائی سے گریزاں ہیں کہ مجھے اس بچی سے نگاہ ملاتے ہی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ دی جان کا فکر و تعصب سے گندہ مغموم لہجہ اور افسردہ آنکھیں داجی کو ٹھیک ٹھاک تپا گئی تھیں۔ یہ سب آپ کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو چھٹانگ بھر کا لڑکا تربوز کے بیج کی طرح اچھل رہا ہے۔ آپ ذرا اپنے جذبات پر ہاتھ ہولہ رکھیں تو میں تو تھپڑ سے اس کے سارے ڈھیلے پیچ کس دوں۔ نالائق، ناہنجار، ناخلف اولاد۔ اپنی نیک بخت گلاب چہرے کو اپنے رقیب کی فکر میں مرجھایا دیکھ داجی کا پارا پل میں ہائی ہوا تھا۔ آپ کو تو بس موقع چاہیے میرے بچے کے خلاف محاذ کھولنے کا، خفگی سے کہتے انہوں نے ناراضگی کے اظہار کے لیے ان کا بازو بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس یہی چیز مجھے آپ کی بری لگتی ہے جو آپ اس کو مجھ پر فوقیت دیتی ہیں۔ میں نے اپنے بچوں تک کو آپ کو خود پر ترجیح دینے کی اجازت نہیں دی، نہ جانے یہ نالائق کہاں سے۔ اگر آپ کو میرا دل جلانے والی باتیں ہی کرنی ہیں تو نہ کریں، آپ، میں ہی جا رہی ہوں۔ داجی کے دانت کچکچا کر اپنے فطری جلن کا اظہار کرنے پر دی جان برا مناتی تسبیح لے کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تاجور عثمانی کی سوئی پر بھی کوئی جبری قبضے کا خیال تک ذہن میں لانے سے قبل 1000 مرتبہ سوچتا ہے، اور یہ سرکش شریف زادہ برسوں سے ہماری سب سے انمول شے پر تسلط جمائے بیٹھا ہے، اسے تو میں۔ اپنے ناراض نیک بخت کی پشت دیکھتے داجی نے اندر سے ابل رہے غصے کو مشکل سے کنٹرول کیا تھا اور چہرے پر ملائمت سجاتے ان کے قریب آئے تھے۔ ادھر دیکھیں نیک بخت۔ نرمی سے ان کے ناتواں شانوں پر ہاتھ رکھ کر ان کا فکر و علم سے مرجھایا چہرہ روبرو لایا۔ آپ کہتی ہیں نا وہ مجھ جیسا ہے، اگر وہ واقعی مجھ جیسا ہے تو اپنی بیوی سے دیوانگی کی حدود کو چھوتا ہوا عشق کرنا اس کی وراثت ہے، اور اسے سر آنکھوں پر بٹھانا اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی تاثیر۔ پھر کب تک کترائے گا آپ کا سرکش باغی لاڈلا؟ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں بھلا، جب جانتی ہیں تاجور عثمانی آج بھی۔ قصداً جملہ ادھورا چھوڑ کر داجی محبت پاش نگاہوں سے ان کے جڑی شدہ چہرے پر بکھرے کوس و قزح کے رنگوں کو مبہوت ہو کر دیکھنے لگے۔ ہم آ جائیں یا چلے جائیں؟ ماں نبری مضراب کی شریر آواز پر دی جان بری طرح ہڑبڑائی تھی، لیکن داجی نے اطمینان سے گردن ترچھی کر کے ڈور فریم میں کھڑی پوتی کو قطعی ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا۔ دی جان جھیم کر ذرا داجی سے پرے ہٹی تو مضراب نچلا لب دانتوں تلے دبائے نپے تلے قدم اٹھاتی اندر آئی، پیچھے سر جھکائے ٹرے تھامے میرال بھی تھی۔ وہ داجی آپ سے ملنے پاس والے چودھری صاحب آئے ہیں، بیٹھک میں بٹھایا ہے بابا صاحب نے، آپ کو وہیں بھیجنے کے لیے کہا، مضراب نے سر جھکا کر شرافت سے بتایا تو داجی ہنکارا بھرتے چادر شانوں پر درست کرتے دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ ہائے! ان کی دہلیز عبور کرتے ہی مضراب کب سے رکی سانس آزاد کرتی پیچھے بیڈ پر گری۔ میرال نے بھی تھم تھم کر چل رہی سانس کو فضا میں آزاد کیا تھا۔ عمر کے 68 بہار دیکھ لینے کے باوجود ان کی شخصیت ایسی بھاری ڈل ڈول والی تھی کہ جہاں وہ کھڑے ہو جاتے ماحول خود بخود مرعوب نظر آتا تھا۔ ہائے زوجائے حاکم سرکار، کیسے آپ نے ان کے ساتھ 40 سال گزار دیے یار؟ کروٹ لے کر کوہنی گال کے نیچے رکھتے اس نے دلچسپ سوالیہ نظریں دی جان پر ٹکائی تھیں۔ جواباً انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ جہاں خلوص و محبت ہوتی ہے وہاں سب ممکن ہوتا ہے۔
ٹرے سائڈ پر رکھتے میرال نرمی سے بولی، اور جہاں دیوانگی کی حدود کو چھوتا ہوا لازوال عشق ہو وہاں تو سبھی ممکن ہے نا دی جان؟ ایک جس پر آ کر ان کے شانوں پر ہاتھ رکھتی وہ شریر ہوئی تو دی جان بری طرح جھیم گئی۔ بدتمیز لڑکی! شانوں سے ہاتھ جھٹکتے انہوں نے خفت زدہ نگاہوں سے گھورا تو جواباً مضراب کا زبردست کہکا پڑا۔ میرال بھی سر جھکا کر ہنس دی تھی۔ خفت کے رنگ دی جان کے سرخ و سفید چہرے پر لگ ہی بہت پیارے رہے تھے۔ عمر کے اس حصے میں وہ اتنی پیاری تھی تو جوانی میں نہ جانے کتنی پیاری ہوں گی۔ اسے بے اختیار ہی ان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، ساتھ ناممکن سا اشتیاق بھی ہوا کہ کاش وہ ان کی جوانی کی کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتی۔ سچ کہتے ہیں عشق روح کی گہرائیوں سے جنم لیتا ہے اور اپنی آکاش بیل ہر ثانوی شے سے پڑے پھیلاتی ہے، جو اس قدر دور آور ہوتی ہے کہ وقت، عمر، حالات، موسم جیسی طاقتور اور زندگی کا رخ بدل دینے والے عوامل کے سیرے سے نہیں آتی۔ اچھا وہ سب نہیں تو کم از کم تھوڑی سی ان دنوں کی باتیں ہی بتا دیں، آخر کو ہم دوست ہیں، سہیلیوں سے کیسا پردہ؟ مضراب کی شرارتی رگ پھڑک چکی تھی، تبھی وہ آنکھیں گھماتی دی جان کے سر ہو گئی تھی۔ باولی ہو گئی یہ لڑکی، فضول باتیں کرتی رہتی ہے بس۔ دی جان نے رکھ کر اس کی پشت پر ہاتھ دیا تھا اور بڑبڑاتی ہوئی آ کر میرال کے برابر بیٹھ گئی۔ لیکن دی جان تھوڑا تو… وہ ضد کرتی دی جان کے قریب آئی جب ایک مرتبہ پھر فون رنگ ہوا، جس پر اس نے بے نیازی سے فون کال ڈینائی کر دیا تھا۔ 4-5 دن سے مضراب کی یہ حرکت دیکھ رہی میرال الجھ سی گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ واقف تھے تیری چشم تغافل پسند سے وہ رنگ جو بہار کے سانچے میں ڈھل گئے، وہ بھی تو زندگی کے ارادوں میں تھے شریک، جو حادثات تیری مروت سے ٹل گئے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس کاغذ کو الٹ پلٹ کر ایسے دیکھا جیسے ڈائری کا ورق نہیں بلکہ کوئی بہت ہی انوکھی چیز ہو۔ اب تو اس کی اس حرکت سے شہنشاہ بھی بیزار ہو گیا تھا، تبھی وہ بے دلی سے سنگترے اٹھاتا رس چوس کر پھینکنے لگا۔ مترا تجھے معلوم ہے اسے کہتے ہیں سودا سلف۔ اس نے اپنے ورق شہنشاہ کی آنکھوں کے آگے لہراتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جو کچھ دیر پہلے شاور لے کر نکلنے کے بعد اس نئے اضافے نے چائے کے ساتھ ٹرے میں پیش کرتے اس کی معلومات میں کیا تھا۔ 2 لفظ ہے سودا سلف، اور یہ لسٹ دیکھو 100 کے اوپر کی ہے۔ اس میں سے مشکل سے کوئی 10 یا 12 چیزیں ہوں گی جن کی ہیبت و جسامت کا مجھے معلوم ہے، باقی کا کیا کروں؟ شہنشاہ کے آگے یہ ورق پھڑپڑاتے اس نے تشویش سے پوچھا۔ جواباً شہنشاہ نے یوں سونڈ سے اٹھا کر اپنی آنکھ میں گھس رہے پیپر والا اس کا ہاتھ پیچھے کیا، جیسے کہہ رہا ہو، بھائی تیری بیوی نے پہلا خط لکھا ہے تو اسے فریم کروا میوزیم میں رکھ یا گلے میں تعویذ بنا کر پہن لے، یا پھر ایک ہی مرتبہ گھول کر پی جا، مجھ معصوم کی آنکھ میں کم از کم مت گھسا بس۔ ہاں مدد کرنے کی باری آئی تو تم ایسے ہی ہاتھ جھٹکو گے۔ ایک تو دی جان نے عجیب مصیبت میں پھنسا دیا ہے، اوپر سے میں نے بھی ان کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ کر کوشش کرنے کا وعدہ کر دیا ہے۔ اب تھوڑا اور بے رخ ہو جاتا تو عین ممکن تھا وہ خود لے جاتی اس اضافے کو، لیکن میں تو احمق ہوں۔ شہنشاہ کے صاف فری جھنڈی دکھانے پر سیخ پا ہوتے وہ خود کو کوس رہا تھا۔ احمق تو تم واقعی ہو، نئی نویلی بیوی تمہاری اندر اکیلی ہے، اس کے ساتھ وقت سے حسین لمحے چرانے کے یہاں میرے ساتھ بیٹھے مچھروں سے خون چسوا رہے ہو اپنا۔ اس کے کوسنے سے بیدار شہنشاہ کی اگر زبان ہوتی تو واقعی اسے ہوش کی ناخن دیتا، جس کی بڑی بڑی آنکھیں کاٹیج پر ٹکی تھیں جہاں کھڑکی کے پاس پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ کوشش کا تو معلوم نہیں، اس لسٹ کا کچھ کرنا ہوگا ورنہ دی جان تک بات پہنچ گئی تو مسئلہ ہوگا، اور ویسے بھی مجھے حویلی کی روز روز کی دعوتیں کوفت میں مبتلا کر رہی ہیں، بہتر ہے وہ ان چیزوں سے کچھ کر لیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو اگلے ہفتے لکڑی کا کام ختم ہوتے ہی نکل جاؤں گا یہاں سے، اس کے بعد دی جان جانے اور ان کا اضافہ۔ پیپر کو رول کر کے ماتھے پر بچاتے اس نے خود کو مطمئن کیا۔ جواب میں شہنشاہ کے من میں کیا سمائے کہ وہ دونوں پیر فولڈ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے مترا کیا کر رہے ہو؟ شہنشاہ کے قدم کاٹیج کی طرف اٹھتے دیکھ وہ بوکھلایا، لیکن شہنشاہ پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ سیریسلی مترا تم مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہو؟ این کاٹیج کے ڈور پر آ کر کھڑا ہو جانے پر دلاور کو صدمہ پہنچا تھا، جس کا کوئی اثر لیے بغیر شہنشاہ یوں کھڑا ہو گیا جیسا کہہ رہا ہو، اپنے گھر جا کر جتنا منصوبہ بندی لایا عمل ترتیب دینا ہے بس اتنے شوق دو، بس ابھی مجھے بخش دو۔ بھولوں گا نہیں میں اس بے روتی کو مترا، یار سے یار بیزار، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ صدمہ زدہ سا نیچے اترا۔
اس کے اترتے ہی شہنشاہ متمست چال چلتا مڑ گیا تھا۔ دفتن کھڑکی پر آہٹ سی ہوئی۔ دلاور کی بے اختیار نگاہ سے گلابی آنچل کا چھپنا مخفی نہ رہ سکا۔ ننا افسر ایک نظر بند کھڑکی کے پٹ پر دوسرے ہاتھ میں موجود پیپر پر ڈالتے ہوئے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ میں جب تھک جاتی ہوں تو زندگی کے صفحات واپس پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیتی ہوں اور اس صفحے پر آ کر رک جاتی ہوں جہاں زندگی تمہیں مجھ سے ملاتی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ زندگی تو اس صفحے سے آگے بڑھی ہی نہیں۔ وہی صفحہ زیست رہا، باقی سب تو آتے جاتے موسم ٹھہرے۔ میزان کی برسی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، اس کی ہجر کی اذیتوں سے نڈھال روح، ویران بنجر دل سے اٹھتی ٹیسیں، رگوں پے میں زہریلا حل کی طرح سرایت کرتی بے چینیوں بے کلی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بے رنگ سوگوار آنکھیں تو ویسے ہی شاذ و نادر ہی خوابوں کے رنگوں سے بچھڑ کر سوتی تھیں، لیکن ان دنوں تو وہ آنکھوں نے جیسے نیند سے سارے مراسم ہی ختم کر دیے تھے۔ ہمہ وقت بس ساون بن کر برس پڑنے کو بےتاب ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی تو دل کرتا تھا اتنا روئے کہ یا تو ہر درد دھل جائے یا سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ مضراب قصداً اسے لے کر 3 دن پہلے اپنے روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا اس طرح وہ میزان کی یادوں کے گرداب سے نکل جائے گی۔ اب اس نادان کو کون بتائے، روح میں بسنے والے تو رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، سانسوں میں آکسیجن کی طرح شامل ہوتے ہیں، دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتے ہیں۔ بلا ان سب کے بغیر کوئی جی سکتا ہے؟ ایک نظر پہلو میں بے خبر سو رہے مضراب پر ڈال کر وہ آہستگی سے کمفرٹر ہٹاتے بستر سے اٹھی تھی اور پیر میں چپل اڑستی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ دل شدت سے میزان کی تصویر کو گلے لگا کر رونے کو کر رہا تھا، اور یہ ایسی خواہش ہوتی تھی جس پر اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ محتاط انداز میں دروازہ کھول کر اپنے دھیان میں باہر قدم رکھتے ہی وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے کسی توانا وجود سے بری طرح متصادم ہوئی، جس پر حلق سے چیخ نکلنے سے قبل ہی مقابل نے برق کی تیزی سے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ جمایا۔ رد عملاً اس کی وحشت سے پھٹی بھیگی آنکھیں اٹھیں، اور پھر جیسے اس کی پوری کائنات جہاں کی تھی وہاں ساکت و جامد ہو گئی۔ میزان! راہداری کی زردی مائل روشنی میں خود پر جھکے چہرے کے جو نقوش اس کی دھندلی نگاہوں میں اترے تھے، وہ اس کی ہجر کی خاردار وادیوں میں آبلا پا گھوم رہی لڑکی کو سوچنے سمجھنے کی بچی کچی صلاحیت کو مفلوج کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہی کشادہ بے داغ پیشانی، وہی ستوا ناک، بلائے لب پر آویزہ روب و دبدبہ بڑھاتی وہی گھنی مونچھیں، میرال کے لیے پوری کائنات کی گردش آ کر اس غیر واضح چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ ہر پس منظر جیسے دھواں ہو گیا تھا۔ حقیقت کا وجود تھا تو بس یہ چہرہ تھا۔ اس کا ہاتھ میں کان کے انداز میں کسی غیبی قوت کے زیر اثر پہلو سے بلند ہوا تھا اور مقابل کے چہرے کے قریب بے خودی میں جا کر ٹھہرا تھا، بس چند انچ کے فاصلے پر، جیسے برسوں کا پیاسا دوڑتا ہوا جا کر عین کنویں کے قریب رک کر سیراب ہونے سے پہلے اپنی تشنگی کو ہوا دیتا ہے۔ میزان ہتھیلی پر پنکھڑی سے نرم لبوں کی حرکتوں سے پہچاننے کی کوشش کر رہے مقابل کے وجود میں برق لہر دوڑائی، اور قبل اس کے ہاتھ چہرے پر ثبت ہوتا اس نے پھرتی سے اپنے دوسرے ہاتھ میں مرمری کی لائی کو مکید کر کے اس کی کارروائی کو روکا تھا۔ میزان یکدم رسائی سے نارسائی کا سفر طے کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بھیگی آنکھوں کا سمندر جیسے یک بیک ہی بغاوت کر رواں ہوا تو مقابل کے ہاتھ کو بھگوتا چلا گیا۔ میزان نہیں، باران ہے ہم، باران عثمانی۔ ذرا قریب جھک کر اس نے جیسے اپنی بھاری آواز میں مقابل کی سماعت میں پگھلا سیسا اونڈیلا تھا۔ نہیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بے یقینی سے اس کی سمندر سی گہری آنکھیں ایک مرتبہ پھر پتھرائیں، نیم اندھیرے میں ڈوبے چہرے پر سکتہ، پھر حوادث کے متزلزل تاثرات نے جگہ بنائی، اور پھر وہ ہذیانی سی کیفیت میں بری طرح مچلنے لگی۔ چپ! یک دم چپ! چیخنے سے روکنے کے لیے منہ پر سخت ہاتھ کے گرد بڑھاتا وہ چہرہ قریب لا کر کھررایا، لیکن ادھر اس کی سن کون رہا تھا؟ وہ ماہی بناب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہم نے کہا یکدم چپ، ورنہ یہیں سے اٹھا کر نیچے پھینکیں گے۔ بازو سے تھام کر زور سے جھٹکا دے کر کرانے پر یکا یکی وحشت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کا جھٹکے کھاتا پورا وجود ساکت ہوا تھا۔ ہم چھوڑ رہے ہیں، ذرا سے بھی آواز آئی تو اٹھا کر نیچے پھینک دیں گے، یہیں سے۔
बाजू से थाम कर जोर से झटका देकर घुराने पर यकायकी वहशत से फटी आंखों के साथ उसका झटके खाता पूरा वजूद साकित हुआ था। हम छोड़ रहे हैं, जरा सी भी आवाज आई तो उठाकर नीचे फेंक देंगे, यहीं से। एहतियातन कान के करीब जाकर वो एक मर्तबा फिर से फाकियत से घुराया तो उस सख्त करीब में मखदूश सी पलक तक ना झपका सकी, और फिर जैसे ही मुकाबले अपनी आने करीब से आज़ादी बख्शी 2 कदम पीछे लिए, वो किसी अफरियत से जान छुड़ाने के अंदाज में अंधाधुंध गिरती पड़ती वहां से भागी, यूं के बरान के शूज के नीचे दबा इसका दुपट्टा वहीं रह गया था। मीज़ान की वाइफ। मीज़ान के रूम का दरवाज़ा बंद होने पर होश में आता वो ज़ेर बड़बड़ाया और झुककर 2 उंगली में दुपट्टा अपने शूज़ के नीचे से उठाता दबे कदमों रूम के अंदर दाखिल हुआ। नाइट बल्ब की नील को रोशनी में नहाए कमरे में बेड पर महवे ख्वाब वजूद का चेहरा काफ़ी वाज़ेह था। उसकी बहन, उन दोनों भाइयों की राबी, जिसकी ज़िद ने बरहान उस्मानी को अपनी ज़िद तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो बेआवाज़ कदमों सराहने आया था और नरम निगाहों से उसका पुरसकून महवे ख्वाब चेहरा देखता मोहब्बत से उसकी पेशानी पर हाथ रख फेर कर उल्टे कदमों मुड़ गया। आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके अपने रूम की तरफ पेशकदमी करते उसके भारी कदम पल भर के लिए मीज़ान के बेडरूम के दरवाजे के मुकाबिल ठहरे थे। उन दोनों भाइयों की तरजीहात में अर्ज़ समासा फ़र्क होने के बावजूद उनके दरमियान मोहब्बत मिसाली थी। ये दरवाज़ा बरहान उस्मानी के लिए हमेशा खुला रहता था, मीज़ान उस्मानी के दिल की तरह। जब भी वो लौटता, मीज़ान किसी ईद त्यौहार की तरह उसकी आमद का जश्न मनाता था। और आज दिल से उठी दर्द की टीस को जबड़े भींचकर दबाते हुए पैर घसीटता हुआ अपने रूम में दाखिल हुआ। इज़्तिराबी कैफियत में तमाम लाइट्स को एक हाथ मारकर ऑन करते ही साफ सुथरा नफासत से तरतीब शुदा कमरा जगमगाने लगा। वो नफासत का दिलदादा था, लिहाजा 5 साल बाद वापसी पर भी उसके कमरे की एक चीज़ इधर की उधर नहीं हुई थी। डैम इट! नफ़ी में सर हिलाता वो लगेज की तरफ मुड़ने लगा कि कभी उंगलियों में हनूज दबे मटियाले रंग के दुपट्टे ने तवज्जो खींची। चंद साथ बेतासुर निगाहों से दुपट्टे को देखते रहने के बाद उकताई अंदाज में रोल करके दुपट्टे को कबर्ड के निचले ड्रॉर में फेंकता शर्ट ट्राउज़र बैग से बरामद करके वो वॉशरूम में गायब हो गया था। रात वो शहंशाह की बेमुरवती और बेवफाई पर नाला 2-3 घंटे तक वहीं सीढ़ियों पर एहतजाजन बैठा कुड़ता रहा। मोहब्बत उसे गुलिस्तान बहार के हर जानवर से बेपनाह थी, लेकिन अपने मित्रा से उसे उनसियत का एक अलग आलम था। वो शहंशाह से बातें करता था, जवाबन जिस तरह शहंशाह अपने हरकतों सकनात से उसकी बात का जवाब देता, वो दिलावर के लिए बेहद ख़ास था। फिर शहंशाह और उसका साथ था भी बरसों का। उस वक्त का जब दिलावर उस्मानी को किसी शजरे ममनू, किसी अछूत शय की तरह कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, तब छोटे से शहंशाह ने उसे कबूल किया था, बिना उसे जुड़े कुछ हकीकत तो कुछ मनगढ़ंत कहानियों की परवाह किए। ये जो तुमने हरकत की है ना मित्रा, भूलूंगा नहीं मैं। मद अपने शेल्टर विराजमान हो चुके शहंशाह को देखकर उसने धमकी दी थी, लेकिन उधर बेनियासी का अलग ही आलम था। नए इजाफे के कॉटेज में दंदनाते घूमने के बाद से रोज़ाना रात वो आता ही 11-12 बजे था। फिर शहंशाह के साथ कसदन घंटों गुजार कर कॉटेज में आता और आराम से चंद घंटों के लिए सो जाता। न जाने क्यों इसे दूसरे वजूद की आहट से भी वहशत महसूस होती थी, अपनी तन्हाइयों की वहशत। नगरी में किसी की मौजूदगी का एहसास भी अजब इज़्तिराब में मुब्तला कर रहा था, इसलिए वो भाग रहा था, क्योंकि वो अपनी वहशत को गुस्सा इश्ताल का रूप देकर कतई ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिससे दी जान का मान टूट जाए। लेकिन आज क्या करता, शहंशाह ने भी बेदखल कर दिया था। वो जलता कुड़ता अंदर चला आया। सच शुक्र वो उस कमरे में नहीं थी। वो जल्दी से जाकर लाइट ऑफ करता सो गया था। थकन हद से सवार होने के बाइस नींद जल्दी परांगदा सोचों के दरीचे पर मेहरबान हो गई थी। हमारे वक्त में महरूमियों के घाव इतने हैं, हमें खुशियों पे हंसने का सलीका तक नहीं आता। सुबह उसकी आंख मध्यम मगर रूह में उतर जाने वाली सिरसिराती हुई सुरीली आवाज़ से खुली थी। कसलमंदी से आंखें खोल कर उसने ख्वाबीदा निगाह मगलजे से अंधेरे में उस आवाज़ की तलाश में दौड़ाई। तलाश तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन समात ने सिम का तयन कर दिया, यानी साइड रूम। आहिस्तगी से खुद पर कंफर्टर हटाकर वो ट्रांस की कैफियत में बिस्तर से निकला और बेख्तियार उठते कदमों के साथ दरवाज़ा खोलकर साइड रूम में दाखिल हो गया। खिड़की के करीब सफ़ेद बुराक मलमल दुपट्टे से ढके नूर में नहाए वजूद पर निगाह ठहरी तो कदम ऐन उसकी पश्त पर जाकर ठहर गए।
قرآن شریف کے ورق پر سطر در سطر سرکتے اس کی نازک سی گلابی مائل مومی انگلی کسی جادو منتر کی طرح اس کی سانسوں کا تسلسل دھڑکنوں کے زیر و بم پر سرسراتی ہوئی اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ مجسم سا جائے نماز سے بس 2 قدم کی دوری پر کھڑا طلسم بندی میں جکڑا تھا۔ مان مقدس اپنے دھیان میں قرآن شریف کو لبوں سے چومتی ہوئی مڑی اور عین پشت پر استادہ توانا وجود سے متصادم ہوتے ہوتے بچی۔ تصادم تو ٹل گیا لیکن رخ نہ موڑ سکی تھی، پر نماز کے انداز میں بندھا دوپٹہ ڈھیلا ہو کر پیشانی چھپاتا اس کی آنکھیں بھی چھپا گیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ کلام پاک کو سینے میں بھیجتے وہ سر جھکا کر غیر ہموار دھڑکنوں سنگ سوال کر گئی۔ مجھے کیا چاہیے؟ وہ ہڑبڑا کر اس کیفیت سے نکلتا گڑبڑایا تھا۔ جی؟ اس کی اونچی بڑبڑاہٹ پر مقدس کی جھکی پلکیں دوپٹے کی آڑ میں اٹھی تھیں۔ عین اسی پر دلاور نے بھی خوابیدہ نگاہ اٹھائی تھی اور پھر بے ارادہ نگاہ جیسے تھم کر رکتی ٹھہر کر ایک منظر پر ثبت ہوئی۔ جلوہ گر اد کھلے گلاب سے چہرے یا نیم و پنکھڑی سے نازک لبوں پر نہیں، بلکہ سفید دوپٹے کے حالے سے جھانکتی پر حجاب رب کی ربائی بیان کرتی آنکھوں پر۔ رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خوب ہیں، دیدار ابھی نگاہ سے آگے نہیں بڑھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ مقدس کی دھڑکنیں بری طرح بے ترتیب ہوئی تھیں، پہلی بار کسی کے یوں بے اختیار نگاہوں کی گرفت میں اپنا آپ دیکھ کر۔ نہیں، میں آپ کو بتانے آیا تھا، وہ جو آپ کی سودا وہ جو بھی تھا اس کی لسٹ والی چیزیں آج مل جائیں گی، اور دی جان کو میں منع آج کر دوں گا۔ اپنی بے اختیاری پر ملامت کرتا پورے 1 ہفتے میں پہلی بار اتنے الفاظ کا زیاں کر وہ یوں مڑ کر 23 قدموں پہلے کمرے سے پھر کاٹیج سے نکلا تھا، جیسے ایک لمحے وہاں رکے گا تو وہ اسے قید کر لے گی۔ زندگی میں پہلی بار صنف نازک کے اس قدر قریب گیا تھا، وہ بھی غالباً نیند میں ڈوبے دماغ اور تجسس کے مارے جواباً طاری ہوئی کیفیت نے ٹھیک ٹھاک خفت و خجالت سے دوچار کیا تھا۔ جواب رفتہ رفتہ غصہ اور جھنجھلاہٹ میں ڈھلتی اشتعال و اضطراب کی شکل اختیار کر گئی تھی، پھر وہ بنا کچھ کھائے ویسے ہی اس حالت میں نکل گیا تھا۔ صبح حویلی کے چشم و چراغ ولی عہد و گدی نشین باران عثمانی کی برسوں بعد واپسی کی خبر حویلی میں جیسے جشن زندگی کی لہر بن کر دوڑی تھی۔ 10 بجے تک حویلی میں گہما گہمی دوڑتے بھاگتے ملازموں کی فوج متحرک آب و ہوا سے یوں لگ رہا تھا جیسے عید، تہوار یا بڑے پیمانے پر شادی بیاہ کی تیاری چل رہی ہو۔ ناظمہ بیگم نے فوراً گاؤں سے منہ مانگی قیمت میں کالے بکرے لے کر آنے کے لیے ملازم دوڑائے تھے، اور جب تک بکرے نہیں آ جاتے باران کو کمرے سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے وہیں روکے رکھنے کی ذمہ داری سالوں بعد بھائی کو دیکھ کر پرجوش سی مضراب کو سونپی گئی تھی، جس نے پہلی بار ماں کے حکم پر بنا ایسو پیش سر تسلیمِ خم کر دیا تھا۔ رابی، کیا بچپنا ہے یہ سب؟ روم میں چکر کاٹتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بیڈ پر آرام سے چونکڑی مار کر اپنی پہرے داری میں بیٹھی خشک میوے جات سے لطف اندوز ہو رہی مضراب کو مقابل آیا، جو اسے تذبذب حالت سے حظ اٹھا رہی تھی۔ بچپنا نہیں بھائی صاحب، ماں سا کا پیار ہے آپ کے لیے۔ آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے پہلے صدقے کے بکرے دیں گے، پھر آپ جلوہ گر ہوں گے۔ تشتری سے بھنے ہوئے کاجو اٹھا کر منہ میں ڈالتے اس نے اطمینان سے وہی الفاظ دہرائے۔ کم آن رابی، ہمیں کون نظر لگائے گا؟ ارے لوگ لگائیں گے، آپ نہیں جانتے بھائی صاحب، انگریزوں کی نیلی ہری بھوری بلوری نظر نہیں لگتی، لیکن یہاں کے لوگوں کی کالی کالی نظریں لگ جاتی ہیں، اس لیے کالے بکرے کا صدقہ لازم و ملزوم ہے۔ مضراب لہجے میں سنجیدگی کا عنصر شامل کرنے کی کوشش میں لال ہو گئی تھی۔ ربش! ہنکارا بھرتا وہ ایک مرتبہ پھر روم میں چکر کاٹنے لگا تھا۔ اوکے، ایٹ لیسٹ ہم چچی سا، بابا سا، چچا، دادا جی، دی جان لوگوں سے تو مل ہی سکتے ہیں نا۔ 2 چکر مکمل کر کے وہ پھر مضراب کا مقابل آیا، جواباً مضراب کا سر نفی میں ہلا۔ ڈونٹ ٹیل می مضراب، اب یہ بھی ہمیں سو کال نظر لگا دیں گے۔ باران کی جھنجھلاہٹ ہٹ سے سوا ہو گئی تھی۔ تم کیا جانو، اپنوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ پشت سے ابری گلوگیر آواز پر وہ مڑا، جہاں ناظمہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ استادہ گرے ٹراؤزر شرٹ میں اس کا لمبا چوڑا وجود پورے ماحول کو مروب کر رہا تھا۔ کشادہ پیشانی پر سجی سلوٹیں، جھنجھلائی ذہین بادامی آنکھیں، کوفت کی وجہ سے کچھ سرخ ہوتی ستوا ناک،
اور بھیجے جبڑوں کی وجہ سے واضح جاؤ لائن، بالائی لبوں پر آویزہ گھنی مونچھ جو اس کی شخصیت کو روبدار بناتی تھی۔ دیار غیر کی آب و ہوا نے اس کی شخصیت کو کافی نکھار دیا تھا۔ ناظمہ بیگم نے فوراً خوفزدہ ہو کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا کہ کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ آؤ چلو باہر، بکرے آ گئے ہیں۔ انہوں نے وہیں سے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اب تک انہوں نے اسے گلے لگا کر اپنی پیاسی ممتا کو سیراب نہیں کیا تھا۔ عجیب خوف و محتاط انداز میں وہ باران سے کلام کر رہی تھیں۔ ماسا، آپ جانتی ہیں ہم ان سب چیزوں میں بلیو نہیں کرتے۔ اسے ماں کا حد سے زیادہ محتاط انداز کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تم نہیں کرتے لیکن میں تو کرتی ہوں نا، انہوں نے ڈپٹ دیا تھا۔ ماسا، جب تک آپ کا سایہ، آپ کی دعاؤں کا حصار ہے ہمارے گرد، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بری نظر نہیں چھو سکتی ہمیں۔ ان کے پینک ہو جانے پر باران لہجے میں نرمی سموتے ان کی طرف بڑھا۔ تو کیا میزان کے گرد نہیں تھا میری دعاؤں کا حصار؟ وہ کیوں چھوڑ گیا ایسے اپنی ماسا کو؟ کیوں دے گیا وہ اپنی جوان سالہ موت کا پہاڑ سا دکھ اپنی ماں؟ ماسا پلیز۔ قبل اس کے وہ اثر نو خود سمیت سب کے زخم کریت تھیں۔ باران لپک کر ان کے قریب آیا تھا۔ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ چلیں، کہاں ہیں آپ کے کالے بکرے؟ اتروا لیتے ہیں نظر وغیرہ ان سے۔ انہیں حصار میں لیتا وہ غم و الم کے بادل کو اپنے حشاش پشاش انداز سے رفع دفع کر چکا تھا، جس پر مضراب نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، ورنہ دلاور کے نکاح کے بعد سے ہمہ وقت عجیب سوگوار سی فضا چھائی رہنے لگی تھی جو وہ اس موقع پر قطعی نہیں چاہتی تھی۔ وہ باران کو ساتھ لیے حویلی کے پچھلے دروازے سے اگبی لان میں آ گئی تھیں، جہاں پر چار کھڑے موٹے تازے کالے بکروں پر باران نہ چاہتے ہوئے بھی فقط ماں کی تسلی کے لیے ہاتھ پھیرے تھے، ورنہ وہ قطعی بھی ان روایات اور خود ساختہ بنائے گئے عجیب و غریب ایقان و عقیدے کے سخت خلاف تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ چھوٹی سی عمر سے بیرون ملک رہا تھا، یا شاید اس لیے اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، بالکل میزان کے متضاد۔ چہرہ و نقوش میں جس قدر میزان سے مماثلت رکھتا تھا، مزاج میں دونوں کی ویسی ہی تضاد تھا۔ میزان کو یہ گاؤں، خاندانی روایات، اصول و ضوابط، خاص طور پر سیاست کے جھمیلے بے حد پسند تھے، جبکہ وہ ان چیزوں سے نہ صرف دور بھاگتا تھا بلکہ سخت چڑھتا بھی تھا۔ میزان اس کی چڑ سے حد اٹھانے کے لیے اکثر کہتا تھا، بھائی صاحب، آپ عثمانی خاندان کے بڑے بیٹے ہیں، یعنی ولی عہد، داجی کے گدے نشین۔ بقول آپ کے فرسودہ روایات، اصول و قوانین کو آپ ہی کو آگے لے کر جانا ہے۔ میزان کے شریر انداز پر اس کا کوفت و بیزاریت میں لپٹا جواب ہمیشہ قطعیت لیے ہوتا تھا، ان بوسیدہ روایات کی پاسداری یا سیاست کے دو منہ کے سانپ کو دودھ پلانا ہمارا ٹائپ نہیں ہے۔ آپ کو پسند ہے تو آپ ہی کو مبارک ہو یہ سب۔ اس کے جواب پر میزان کہکا لگاتا، فوراً چینی روایات پر عمل پیرا ہوتا، جھک کر شرارتاً تعظیم بجا لاتا تھا۔ باران، چلو اب اندر، سب سے مل لو۔ ناظمہ بیگم کی ہلکی سی بازو پر دیے گئے تھپکی نے اسے ماضی کی جھپکی سے بیدار کیا تھا۔ سر جھٹک کر اس بات میں جنبش دیتا وہ مڑنے لگا کہ یکایک کانوں میں محظوظ کن کہکے کی آواز گونجی۔ وہ چونک کر مڑا اور پل کو یوں لگا جیسے ملازم کے ساتھ جا رہے چاروں بکروں کے بیچ میزان کھڑا اس پر ہنس رہا ہے کہ دیکھیں، آج آپ نے اسی قانون و عقیدے کی پاسداری کر ہی لی۔ باران، کیا ہوا؟ ناظمہ بیگم نے پلٹ کر واپس اس کے بازو کو سہلایا تو وہ سر جھٹکتا اندر کی سمت بڑھ گیا۔ بڑے سے ہال میں سبھی اس کے منتظر و مشتاق کھڑے تھے، بے انتہا محبت اور والہانہ پن سے گلے لگاتے سب نے پرجوش استقبال کیا تھا۔ دی جان تو کتنی ہی دیر تک اسے ساتھ لگائے رہی تھیں۔ پھر رضوانہ بیگم رخسار کے بعد ملازمین تعظیماً سلامی پیش کرنے آئے تھے۔ ٹھیک ٹھاک بھیڑ بھاڑ اکٹھا تھا، سب کا اشتیاق و اصرار ایسا تھا جیسے وہ حویلی کا بیٹا نہیں، کہیں کا وزیر اعظم ہو۔ ویسے بھی اس کی حیثیت کسی وزیر اعظم سے کم بھی کسی طرح ہو سکتی تھی، آخر کو وہ شہباز عثمانی اور ناظمہ بیگم جیسے برسر اقتدار اشخاص کا فقریہ سپوت تھا۔ ایک جانب خاموش رخسار کی سوچ زہر ہونے لگی تھی، وہ ماں کی زور دینے پر یہاں آئی تھی، ورنہ ناظمہ بیگم کی فضول تام جھام میں قطعی شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہیلو میرے بیراگی پیا، تمہیں بھابھی کے پلو سے فرصت نہیں ہے؟ مرنا ہے کیا تمہیں؟ ہیلو کے جواب میں ایسی بیہودہ بکواس پر دلاور دھاڑا تھا۔ تم اپنی زوجہ پر مر میٹے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے ساری دنیا کے پاس ایسا حسین موت کا سامان موجود ہے؟
معظم نہ جانے کس جھونک میں بول رہا تھا۔ معظم بھٹی! دانتوں تلے دلاور نے اس کا نام یوں پیسا تھا جیسے اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں لے کر مروڑ دیا ہو۔ آج پورے ایک ہفتے بعد کال کرنے کی توفیق ہوئی ہے تمہیں، تو اور کیا کہوں؟ شکوہ جاری تھا۔ اور میں پچھتا رہا ہوں کہ مجھے کیوں ایسی فضول توفیق ہوئی۔ وہ واقعی پچھتا رہا تھا، معظم کے کان سے دھواں نکال دینے والے الفاظ سن کر۔ اب ہو ہی گئی ہے توفیق تو بتا دو۔ ایک کام ہے تم سے۔ خدا نہ خواستہ تم مجھ سے کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے ایڈوائز وغیرہ تو نہیں مانگنے والے ہو؟ تم کوارے پن کے قحط کے مارے انسان، اب تم مجھے شادی شدہ زندگی کے ایڈوائز دو گے؟ معظم کے بے تکان فضول ہانکنے پر اس کا دماغ پورا کا پورا گھوما تھا۔ تم مجھے کوارا ہونے کا تانا دے رہے ہو؟ معظم نے برا منہ بنایا۔ میں تو تمہیں لعنت بھی نہ دوں۔ وہ مروت کا روادار کہاں تھا؟ لعنت نہ دو، کم از کم تجربہ ہی شیئر کر لو کچھ۔ معظم شریر ہوا۔ بکواس سننے کے لیے فون نہیں کیا ہے۔ پھر ایک لسٹ واٹس ایپ کر رہا ہوں، شہر سے واپسی پر لیتے آنا ساری چیزیں بنا کچھ مس کیے۔ کیسی لسٹ؟ تمہارے کفن دفن کے سامان کی لسٹ۔ وہ چڑ چکا تھا۔ شکر، ورنہ تو میرا ہارٹ فیل ہونے لگا تھا ایک ہی ہفتے میں معاملے کی اس نوعیت کا سوچ کر۔ شکر کا کلمہ برجستگی لیے تھا۔ کیسا معاملہ؟ بیبی پروڈکٹس کا معاملہ۔ بیبی پروڈکٹس؟ ہاں نا، آخر کو میں کوارے پن کے قحط کا مارا انسان بیبی پروڈکٹس کی شاپنگ کس طرح کرتا؟ اس کے لہجے میں رچی بسی شرارت کھنک کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے دلاور نے لہجے بھر کے لیے آنکھوں کو بند کیا۔ اچھا معظم، بات سنو، وقفے سے شنیدہ لہجے میں پکارا۔ ہاں کہو۔ اتنے تعظیم سے پکارے جانے پر معظم سیدھا ہوتا ہمتن گوش ہوا۔ اپنے بیجی اسکیجول سے تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالو اور مر جاؤ۔ پھال کھانے والے انداز میں بھڑاس نکال کر کھٹ سے اس نے فون بند کیا۔ دوسری طرف بیچارہ معظم صدمے میں جا چکا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ حویلی میں مچی افراتفری میں بجائے کمی آنے کے مزید اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ مرد حضرات میں سے آج کوئی باہر نہیں گیا تھا۔ سب ہال میں محفل جمائے بیٹھے تھے۔ ہمہ بخش پاٹ تاثراتی بس حکم صادر کرنے والی ناظمہ بیگم آج بیٹے کو پہلو میں بٹھائے بنا بات کے مسکراتی بار بار نگاہوں ہی سے بیٹے کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ کہنا غلط نہیں ہوگا، میزان کے انتقال کے بعد سے آج وہ کم و بیش 5 سال بعد مسکرا رہی تھیں۔ کچن میں شاہی پکوان کا حکم نامہ بھیج دیا گیا تھا، جس کی قیادت حسب سابق اور روایت رضوانہ بیگم کے ذمہ تھا، جس پر رخسار تل ملائی تو خوب تھی، لیکن گونگے گاگڑ کھا چکے ماں باپ کو کچھ سمجھانا گویا پتھر سے سر ٹکرانا تھا۔ اچھا رضوانہ، نرال سے کہنا وہ کھیر لازمی بنائے، بہت اچھی بنتی ہے بچی کے ہاتھوں سے۔ دی جان کو خیال آنے پر انہوں نے یاد دلایا۔ لیکن میرال تو کچن میں نہیں ہے اماں سا۔ کیا مطلب؟ پھر کہاں ہے وہ؟ ناظمہ بیگم حیران ہوئی۔ معلوم نہیں بھابھی سا، لیکن صبح سے وہ کچن میں نہیں آئی۔ کیا مطلب چچی سا؟ میرال آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ مرزا فوراً پریشان سی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی میرال شور شرابے سے بھاگتی ہے، اسی لیے شاید وہ کچن میں ہے۔ ان دنوں ہو رہے اس کے مزمل و بوجھل اعصاب کا خیال کرتے اس نے زور نہیں دیا اس پر ان گہما گہمی میں شامل ہونے کے لیے، لیکن اب رضوانہ بیگم کی بات پر وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ صبح روم میں بھی تو نہیں تھی وہ۔ صبح سے کسی نے بھی بھابھی صاحب کو نہیں دیکھا بیگم صاحبہ، وہ نیچے تو آئی ہی نہیں۔ معمر ملازمہ کے انکشاف پر سبھی کے چہرے پر تردد کے آثار باران نے صاف دیکھے تھے۔ ایسے کیسے نہیں آئی بچی؟ وہ تو صبح خیز بچی ہے۔ دی جان پریشانی سے اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ دی جان، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ میزاب انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ میرال! جیسے ہی اٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر میزاب نے اندر قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حلق سے خراش چیخ برآمد ہوئی تھی، جس کی گونج سن کر سارے نیچے سے ہی دہل اٹھے تھے۔ اللہ خیر! دی جان مخدوش و آوازوں سنگ اٹھنے کی کوشش میں بری طرح لڑکھڑائیں، جبکہ باقی سب سرپٹ سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا چکے تھے۔ دی جان، آرام سے۔ سب کے پیچھے جا رہے باران نے لپک کر ان کے لڑکتے وجود کو سہارا دیا تھا۔ مجھے لے چلو بچے، اللہ خیر کرے۔ ان کے حمایہ اوڑے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ کر نکل آئی تھیں۔
باران بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلاتا انہیں لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اللہ خیر کرے، بچی ٹھیک تو ہے نا؟ میزان کے کمرے کی دہلیز پر ہی داجی سمیت سارے مرد حضرات کو کھڑا دیکھ بی جان کی تشویش میں اضافہ ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے بی جان، آپ پرسکون رہیں۔ باران ان کے کپاتے ہاتھ پر کزن دباؤ ڈالتا انہیں لیے روم تک پہنچا۔ بی جان کو لے کر دروازے تک پہنچنے کے بعد اندر نظر ڈالتے ہی اس نے بھی قدم وہیں روک لیے تھے۔ اندر دراز آبشار سے الجھے بالوں سے نازک سراپا چھپائے، ہوش و خرد سے بیگانہ وجود کے سر کو اپنے گود میں لیے ہراساں مضراب مستقل آواز دیتی، کبھی ہاتھ تو کبھی پیر، کبھی گال رگڑ رہی تھی۔ یہی تگ و دو وہاں بیٹھی دونوں خواتین بھی اڑے حواس سنگ دہرا رہی تھیں، لیکن سد بد کھوئے وجود پر قطعی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر بخلائی خواتین غالباً اس کے سراپے پر دھیان دینا بھول گئی تھیں، جو شکن آلود لباس میں معیوب نہ سہی لیکن ملازم اور گھر کے مردوں کے سامنے کم از کم غیر مناسب ہی لگ رہا تھا۔ دھوادھن نظر پھیر رہے باران کی نگاہ بیٹھ کے کونے پر گئی جہاں خون لگا ہوا تھا۔ ساتھ نگاہ نے نیچے کا سفر طے کیا تو نیچے بھی خشک ہو چکے خون کی ایک دھار تھی۔ غالباً زخم پر ان مخدوش الحواس خواتین کا دھیان نہیں گیا تھا، پھر ان آبشار زلف گھیرنے یا جانے نہیں دیا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے کو فیصلہ لینے کے لیے منتخب کر وہ اپنے شانے پر داجی کی جانب سے کچھ دیر پہلے ڈالے گئے شال کو لے کر آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے مضراب کو پیچھے کرتا احتیاط سے شال بے ہوش وجود کے گرد لپیٹتا باہوں میں کسی بے وزن شے کی طرح جھٹکے سے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا اور وہاں لٹاتی کمفرٹر کھینچ کر اس پر اڑاتا مجلتاً سائڈ دراز کھول کر ادھر ادھر کرنے لگا۔ یہ ساری غیر متوقع کارروائی اس نے اتنے کم وقت میں انجام دیا تھا کہ سارے حونک سے جہاں کے تہاں کھڑے ہی رہ گئے تھے۔ رابی، آپ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ فرسٹ یہ ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں یا باہر سے منگوائیں، اور چچا صاحب آپ ذرا ڈاکٹر کو کال کریں۔ اپنی کارروائی جاری رکھتے اس نے متحیر کھڑے حاضرین کو مخاطب کیا تو وہ واپس اپنی حرکت میں آئے۔ میرال میری بچی۔ ماں صاحب پلیز، انہیں کچھ نہیں ہوا، کمزوری کی وجہ سے چکر آیا یا پھر کسی چیز میں پیر الجھنے کی وجہ سے گری ہیں اور یہاں چوٹ آنے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ لوگ بھیڑ کم کریں، ہم فرسٹ ایڈ دے دیتے ہیں۔ روانی میں بتاتے اس نے ایک نگاہ بیڈ کے کونے پر ڈالی تو سارے واپس سے دہل اٹھے خشک خون کے نشان دیکھ کر۔ آپ لوگ پلیز پینک نہیں کریں، معمولی سی چوٹ آئی ہے انہیں۔ بابا صاحب آپ ماما صاحب لوگوں کو لے کر باہر جائیں۔ چچی صاحب ان کے بال ہٹا کر زخم کہاں آیا ہے دیکھیں۔ شہباز عثمانی کو دہل کر بیڈ کی طرف بڑی نازمہ بیگم کا ہاتھ تھماتا وہ رضوانہ بیگم کو ہدایت دیتا سرہانے آیا تھا۔ ڈاکٹر کا ویٹ کر لو تم لوگ، کیسے کرو گے؟ اسے سرہانے جگہ بناتا دیکھ داجی بولے تھے۔ ہم ایک ٹورسٹ گائیڈ ہیں داجی، اس طرح کی معمولی انجری سے ڈیل کرنا ہمارے ریگولر جاب کا حصہ ہے۔ وہ پیشانی کے کنارے لگے زخم کا معائنہ کرتا تو تسلی آمیز انداز میں بولا۔ معمولی زخم بھائی صاحب، اتنا خون بہہ گیا ہے، دیکھیں ہم اسے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں نا۔ مرزا پیشانی سے ہو کر کنپٹی تک سوکھ چکے خون کی دھار دیکھ کر ہول اٹھی تھی۔ خون خشک ہو گیا ہے اس لیے لگ رہا ہے ایسا، زخم گہرا نہیں ہے، آپ واش روم سے گرم پانی لا کر کاٹن سے یہ صاف کر کے خود دیکھ لیں۔ زخم کی جگہ کو پائیوڈین سے واضح کرتا وہ بولا تو مزراب اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ داجی کے اشارے پر باقی لوگ پہلے ہی روم سے نکل چکے تھے۔ دی جان کو رضوانہ بیگم لے گئی تھی اور نازمہ بیگم کو شہباز صاحب روم میں بس مزراب اور وہ تھا۔ مزراب کے جانے کے بعد زخم صاف کرتے مدھم سانسوں کی حدت ہاتھوں پر محسوس کرتے اس کی سنجیدہ نگاہ بس لہجے بھر کے لیے درد چہرے پر اٹھی تھی، ساتھ ہی دل سے ٹیس سی اٹھی، کیا کیا یاد نہیں آیا تھا۔ اس کا بھائی اس چہرے کا دیوانہ تھا، اتنا بڑا دیوانہ کہ محض اسے اپنے دسترت میں لانے کے لیے حویلی میں سب کو یہ کہہ دیا اس نے باہر کسی امریکن کم جرمن لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور جب اس نے سختی سے باز پرس کیا تو بنا نادم ہوئے الٹا اسے مورود الزام ٹھہراتے ہوئے کہنے لگا، بھائی صاحب آپ کا تو شادی وادی کا کوئی ارادہ ہے نہیں، اور آپ کا کیس کلوز ہونے تک ظالم سماج نے خام کا برسر روز گار شادی کے لیے تیار بندے کا کیس فائل پینڈنگ پر رکھا ہوا ہے، اور آپ کے لچن دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ آپ کی بیچلر لائف انجوائے کرنے کے چکر میں مجھ معصوم کو اس کے نام کا جوگ ہی لینا ہوگا۔ اس کے لہجے میں اس قدر مظلومیت تھی کہ باران کتنی ہی دیر تک ہنستا رہا۔ منگنی تو ہو ہی گئی ہے یار تمہاری، کافی دیر بعد اس کا کہکا تھما تھا۔
मंगनी भी भला कोई रिश्ता हुआ? बंदे को अपनी मंगेतर को मिलना तो दूर, एक नजर देखने तक की कोई इजाजत नहीं देता। वो ठनका था। तो इजाजत तुम लेते क्यों हो? वो महसूस हुआ। अजीब आवान सा, ये गांव है, शहर नहीं। आप मजीद दिल नहीं जलाएं। या तो उस जर्मन वाले किसी को कबूल करें या फिर आकर कबूल है कहें और मेरे रास्ते का हर डल हटाएं। लहजे में बेताबी से बोए वो यहाँ बोला तो बरान ने हंसी जब्त करते डपट दिया। हम कोई ऐसी हमाकत नहीं करने वाले, ना आप मजीद तवालत देंगे उसे। हम बात करते हैं सबसे। तंबिया करते साथ उसके बेताब दिल को दिलासा भी दिया था। फिर दादी समेत सबसे बात करके बहुत मुश्किल से फिर आखिर फिलहाल बस निकाह के लिए उसने सबको राजी कर लिया था, क्योंकि उस लड़की की उम्र भी अभी 16-17 साल ही थी। और निकाह वाले दिन मिजान का खुशी से तमतमाता चेहरा देख तो वो दंग ही रह गया। भला कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है? वो तो यूं खुश हो रहा था जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। और फिर जब उसे निकाह की तस्वीर इनलार्ज करवाकर रूम में लगवाई तो पहला वीडियो कॉल उसी को किया था। खुशकुन यादों की टूटी खिड़कियों से सुर्ख झलका रही निगाह उसने बेड के ऊपर लगी तस्वीर की तरफ उठाई, जहां उसके मुस्कुराते चेहरे, रोशन आंखों से फूट रही रोशनियां तस्वीर से भी मुनव्वर थीं। न जाने क्यों कुछ हसीन कहानियों का इख्तिताम आखिरी सतर पर बदलकर आसूदा से अजियतनाक हो जाता है। बारान की कनपट्टी की सारी रगें उभर आई थीं। भाई साहब, यकटक ऊपर तस्वीर को देखते उसके चेहरे पर बदतरीज भींचते तासुरात देख मिज़राब ने उसके शाने पर हाथ रखा था। गला खनकाकर फौरन उसे निगाह के साथ चेहरे के जाविये भी दुरुस्त किए थे। जैसा कि हमने बताया, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, मामूली सी है। खून भी थोड़ा सा ही बहा है, खुश्क हो जाने की वजह से ज़्यादा लग रहा है। आप ये साफ़ कर दें, डॉक्टर आ रहे हैं शायद। वो आहिस्तगी से बैंडेज लगाकर हट गया था पीछे। फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही? कनपट्टी का खून साफ कर रही मिज़राब हनूज सहमी हुई थी। कमज़ोरी है शायद, डाइट से ही लेती हैं ये। नहीं, इन दिनों तो। मिज़राब के लब कुर्ब से भींचे थे। दफतन दादी और देगर के हमरा डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ तो बारान खामोशी से वहाँ से निकल गया था। अलबत्ता दहलीज पर कदम रोकर उसने एक मर्तबा फिर उस तस्वीर को देखा था, लेकिन दिल में करवट लिए जज्बात में किस कदर फ़र्क आ गया था। तब भाई का खुशी से चमकता चेहरा देख उसका दिल इत्मीनान से भर गया था, और अब दुखो इस्तराब से। वो टांग पर टांग चढ़ाकर बज़ाहिर डॉक्टर कॉटनीस के ऑफिस में उनके मुंतज़िर बैठी थी, जबकि उसके समात के धागे साइड रूम से उलझे हुए थे, जहां डॉक्टर बदर किसी पेशेंट को अटेंड कर रहा था या शायद सेशन चल रहा था। बहरहाल वो अपने मखसूस मतानत भरे अंदाज में बेहद एहतियात के साथ अल्फाज का चुनाव करता उस लड़की को समझा रहा था, जिसकी आवाज़ से कुछ देर पहले तक झलकता इज़्तिराब अब काफ़ी हद तक कम हो गया था। बल्कि उसके चेहरे के तासुरात ना देखते हुए भी वो वर्दा कह सकती थी वो काफ़ी हद तक मुतमिन हो गई है। वजह उसके जुमले का रबत और हमवार तलफ़ुज़ था, जो कुछ देर पहले तक खौफ व इज़्तिराब की वजह से मफकूद था। क्या वाकई मेरा खामखाई डॉक्टर बदर से पर्सनैलिटी क्लैश है? क्या वो वाकई में इतना अच्छा है, या वो भी जस्ट प्रिटेंड करता है मुस्लिम होने का? दोनों कोहनियों को ग्लास टेबल पर रखकर उंगलियों को एक दूसरे से उलझाते उसने मुट्ठी को अपने माथे पर जमाकर अपना एहतसाब शुरू किया। उस दिन बदर के चर्च छोड़ जाने के बावजूद वो चर्च के अंदर नहीं जा सकी थी। वहीं काफ़ी देर उलझन ज़दा सी खड़ी रहने के बाद टैक्सी लेकर वापस आ गई। अंकल से तक मिलने नहीं गई। आर यू ओके? उसकी लड़ती सोचों से बंद हो रहे दिमाग पर संजीदा सी आवाज़ की दस्तक ने उसे हकीकत में खींच लाया था। लंबी सांस खींचकर इस बात में सर हिलाती वो डॉक्टर कॉटनीस की तरफ मुतवज्जे हुई थी, जिन्होंने अपनी सीट संभालते बगौर उसके चेहरे के मुंतशिर तासुरात का जायजा लिया था। डॉक्टर, कैन आई आस्क यू समथिंग? सर झटकते उसे डॉक्टर कॉटनीस को इजाज़त तलब निगाहों से देखा। श्योर, जवाबन हौले से मुस्कुराते उन्होंने इस बात में सर को जंबिश दिया था। शायद उन्हें इसकी तवक्को थी। एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो दैट इट्स ओके। उलझे दिमाग के साथ वक्फे पर तवक्कुफ लेकर बेरब जुमला ना मुकम्मल छोड़ते उसने आखिर में सर झटक दिया तो डॉक्टर कॉटनीस की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। शायद उन्हें इसकी भी तवक्को थी। आखिर को वो एक माहिर नफ्सियात थे और मुकाबिल बैठी लड़की सालों से उनकी ज़ेरे इलाज थी, जो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं थी। बस उसने कुछ कड़वी यादों को सख्ती से मुट्ठी में मुकीद करके खुद को भी उन्हीं तक कैद कर लिया था। फिर वो कुछ देर दोस्ताना अंदाज में उससे बातें करते रहे।
ہمیشہ کی طرح ہلکی پھلکی روزمرہ کی مصروفیت پہ چھوٹے موٹے سوال کر رہے تھے، جس کا جواب ہمیشہ کی طرح بنا جھجکے بنا کچھ چھپائے صاف اور سیدھے الفاظ میں دے رہی تھی۔ کچھ پوائنٹس کو ڈاکٹر نے اپنے نوٹ پیڈ پر نوٹ کیا اور ساتھ ہی سائیڈ روم سے پیشنٹ کے ساتھ برآمد ہوئے بدر کو انہوں نے قریب بلایا، تو بدر کے قریب آنے پر وردہ کے تاثرات میں آئی تبدیلی ان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ بس بدر کو مریضہ کے متعلق ایک دو ہدایات دے کر کسی دوسرے پیشنٹ کی کیس فائل ریڈ کرنے کے لیے دیتے بھیج دیا تھا۔ بدر کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر بکھرے سکون کو بھی انہوں نے نہایت آرام سے نگاہوں میں محفوظ کیا تھا۔ اف، میں نے کس انسان کو کام کہہ دیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر فون رنگ ہونے پر دلاور کا شدت سے من کیا تھا یا تو فون اٹھا کر کہیں پھینکا ہے یا اس شخص کو اٹھا کر پٹکتے، جو صبح سے کم و بیش ہر 25-30 سیکنڈ بعد واٹس ایپ پر درجن بھر کے تصویر کے ساتھ کال کر کے اس کی ناک میں دم کر چکا تھا۔ کبھی اسے 4 نمک کی کمپنیوں میں سے کس نمک کو لینا ہے پوچھنا ہوتا تھا، تو کبھی مرچ کی کمپنی کا نام جاننے کے لیے، کبھی ریفائنڈ کی 4 تصاویر واٹس ایپ کر کے جان عزیز کر رہا تھا، تو کبھی کچھ، اور اب نہ جانے محترم کو کیا چیز کم پڑ رہی تھی۔ دانت کچکچاتے ضبط کمال سے کام لیتے اس نے فون کان سے لگایا۔ اوئے حریف زادے، یہ زیرہ سمجھ آتا ہے، یہ شاہ زیرہ کس بلا کا نام ہے؟ معظم نے چھوٹتے ہی یوں پوچھا جیسے مقابل دلاور نہیں بلکہ کوئی ماسٹر شیف یا ماہر گھریلو خاتون ہو۔ زیروں کے سلطنت کا بادشاہ ہوگا وہ، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو اور لسٹ مکمل لے کر آؤ۔ اس کا تو پارا پہلے ہی سوا نیزے پر تھا۔ تمہارا مطلب شاہ زیرہ کی جڑیں شاہی محلوں سے جا کر ملتی ہیں؟ منہ توڑ جواب پا کر بھی وہ باز نہ آیا تھا۔ میرا دماغ کھلانے کے بجائے تم خود سرنگ کھود کر کیوں نہیں دیکھ لیتے ننھے افسر؟ اس نے 32 کے 32 دانت پیس ڈالے تھے اس بکواس پر۔ کھود تو لوں، لیکن پھر تمہاری لسٹ ادھوری رہ کر لٹک جائے گی، اور کیا پتہ رات بھابھی تمہارا داخلہ ممنوع قرار دے دیں گھر میں۔ لہجے میں مصنوعی فکر سموئے وہ بولا تو دلاور کو اپنے فکر میں ہلکان دوست پر اتنا پیار آیا کہ من کیا اسے شہنشاہ کے قدموں تلے کچلوا دے۔ میری فکر میں پتلا ہونے کے لیے بے حد شکریہ آپ کا افسر۔ ہونا تو پڑے گا، آخر کو تمہارا یار ہوں۔ معظم محظوظ ہوا۔ بہت احسان تمہارا، مزید ایک احسان کرو، دوبارہ اس نمبر پر کال یا میسج نہیں کرنا، ورنہ اس یار کو پہلے میں بلاک کروں گا پھر ہلاک کروں گا۔ جھبڑے بھیجتے اسے جملہ ادھورا چھوڑ کر سنگین دھمکی کے ساتھ مکمل کیا۔ ارے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، وہ شاکی ہوا۔ اس میں میری بھلائی کہاں ہے؟ اس کی رگیں واقعی ابھر آئی تھیں۔ ارے کوئی چیز بھابھی کی حسب منشا نہیں آئی تو تمہارے امیج بننے سے پہلے ہی خراب ہو جائے گی ان کی نظر میں۔ وہ دور کی کوڑی لایا تھا۔ تم میرے امیج کی پرواہ نہیں کرو، لیکن اپنی تو کرو نا۔ اب تمہاری امیج کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ دلاور حقیقتاً گھوم کر رہ گیا تھا۔ تم نے اگر اپنی امیج بچانے کے لیے بتا دیا میرا نام تو بھابھی کی نظر میں میری امیج خراب ہو جائے گی نا۔ معظم کی خوش فہمی کی حقیقتاً کوئی حد سرحد نہیں تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہاں میں فارغ بیٹھا ہوں تم جیسے فضول بندے کے متعلق چرچا کرنے کے لیے؟ وہ بھرے بادل کی طرح پھٹا تھا۔ تو کیا تم… انف از انف معظم بھٹی، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تم جان بوجھ کر مجھے چڑ دلا رہے ہو بار بار اس حوالے کا استعمال کر کے، انہیں میرے حوالے پر سوال کرنا چاہ رہے ہو، اور تمہیں ایسا کرنے کی ہدایت کہاں سے ملی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں، لیکن تم اتنا جان لو ان فضول کوششوں کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ مزید 3 دن بس، اس کے بعد میں اپنی راہ، باقی ان کا دی جان جانے۔ وہ چیخا یا چلایا نہیں تھا بلکہ سرد و سپاٹ کسی قدر قطعیت بھرے انداز میں سب واضح کر کھٹ سے فون بند کرتا گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ دیکھیں جسے تو رو پڑیں دنیا بھر کی وحشتیں، اجڑی ہوئی وہ شام ہوں تنہا چھوڑ دو مجھے۔ ماں کا حوالہ ہو یا باپ کا، اپنی پہچان ہو یا نام نہاد بیوی کی زندگی میں داخل ہونے کی وجہ، ہر چیز جس کے حصے بدنامی اور بری یاد کی صورت ہی آئی ہے، آپ کو لگتا ہے اس کی زندگی میں سکون آئے گا؟ جسے اس کا سگا باپ تک پدرانہ شفقت تو دور گھر کا احساس تک نہ دے سکا، آپ کی بے پناہ محبت بھی جس محرومی کا کوئی حل نہ نکال سکی، آپ کو لگتا ہے ایک انجان لڑکی جو نہ جانے کس مجبوری کے تحت کتنے واسطوں منتوں پر آئی ہے، وہ میرے لیے گھر بسائے گی؟ اس صدی کا بھدا ترین مذاق ہے یہ۔ جلتی آنکھوں سے دوڑتے بھاگتے مزدوروں کو دیکھتا وہ ذہن میں زہریلے ناک کی طرح پھن اٹھا رہے تلخ سوچوں پر زخم خوردہ سا مسکرایا تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بھائی صاحب تھے، کوئی غیر تھوڑی تھے،
और तुम्हें बेसुध देखकर तो वैसे ही सबके हवास तलब हो गए थे। भाई साहब ने होश से काम लिया। मिज़राब के बताने पर उसे नीचे से उठाकर बेड पर डालने से लेकर फर्स्ट एड देने तक सब बारान ने किया है। बुरी तरह खफ़त का शिकार मिराल मोतज़िज़ और एहतजाजी हुई थी, जिस पर मिज़राब ने उल्टा उसे ही डपट दिया था। मिज़राब, मैं नहीं रही थी जो तुम लोगों ने। फजूल नहीं बोला करो बेवजह। तुम्हारी जगह मैं होती तो फिर भाई साहब वही करते। उसका जुमला मुकम्मल करने से पहले मिज़राब ने डपटते जुमला कज़ा किया था। मैं फजूल नहीं बोल रही, लेकिन तुम्हें या फिर उन्हें ख्याल करना चाहिए था। तुम में और मुझ में फ़र्क है। मैं एक बेवा हूँ और मिराल प्लीज़, तुम जानती हो ये लफ्ज़ हमें कितना तकलीफ़ देता है। उसके शफाक लफ्ज़ पर मिज़राब तड़प उठी थी। खुद मिराल के अंदर भी अन्नी सी घड़ी थी इस लफ्ज़ को अदा करते, लेकिन जो सच था वो सच था, जिसे कल रात न जाने कैसे वो फरामोश कर उस शख्स का अजियत से उस लम्हे को सोचते उसका दिल डूब कर उभरा था। हाथ बाज़ाब्ता कँप आए थे। जो कोई उसे इस हालत में देख लेता, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। उस शख्स के होश दिलाने पर वो भागी थी और मिज़ान की तस्वीर के सामने आने तक मुट्ठी से फिसलते रेत की तरह छूटते हवास संगो होशो खिरत से बेगाना हो गई थी। और दोबारा होश में आते ही एक और निदामत का बोझ भारी दिल पर आन गिरा था, जिसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो मिज़ान की तस्वीर पर निगाह नहीं ठहरा पा रही थी। अजीब एहसास जुर्म का धुआं अंदर भर रहा था। मिराल, अब इस बात को हवासों पर सवार नहीं करो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मरीज सिर्फ मरीज होता है, उसकी उम्र, जिन्स या पहचान ये सब नहीं देखा जाता। और हवेली में कोई ऐसा तंग जहन भी नहीं है, इसलिए अपने निढाल साहब को नहीं थकाओ, खुद को सुकून दो बस। उसके नरम हाथों पर गिरफ्त बनाते मिज़राब ने उसके मुज़म्मिल और मुस्तरद दर्द चेहरे पर नरम निगाह डाली थी। जवाबन महज इस बात में मामूली से सर को जंबिश देती वो जलती आंखें मूंद गई तो मिज़राब उस पर कंफर्टर बराबर करती, उसके आराम के ख्याल से लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करती निकल गई। आप जानते हैं, मेरे तसव्वुर में आपसे पहले कोई ना था, ना आपके बाद कोई होगा। कल मैं आपके तसव्वुर से धोखा खा गई। ये गैर इरादी अमल था जिस पर हमारा कोई जोर नहीं था। आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। साइड लैंप के पास से फोटो फ्रेम उठाकर आहिस्तगी से सीने से भेजते वो बेआवाज रो पड़ी थी। तन्हाई में क्या किया ना तुझे याद किया है, क्या किया ना दिले ज़ार ने ढंडी है पनाहें। आंखों से लगाया है कभी रस्ते सबा को, ढाली हैं कभी गर्दने महताब में बाहें। चौंका वो शहंशाह से नाराज था और डंके की चोट पर नाराज़गी जताना भी ज़रूरी था ताकि मुकाबिल को एहसास हो अपने नामुनासिब रवैये का। इसीलिए खिलाफ मामूल सूरज की अलविदाई किरणों के साथ ही गुलिस्तान में बाहर चला आया था। जीप की आवाज़ पर तालाब के किनारे नशिस्ता शहंशाह के कान खड़े हुए, लेकिन कैसे हो मित्रा की पुकार कानों में नहीं पड़ी, बल्कि जीप जगह पर खड़ी करके वो जैकेट पिछली सीट से लेता एक झट्टी सी नज़र अपनी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा शहंशाह पर डालकर शाने बेनियाजी से निगाह फेरकर कॉटेज की तरफ बढ़ गया। रास्ते में हरी घास में खेल रहे शेखू और बुराक खरगोश का जोड़ा को देखकर उसके कदम रुके, जरा सा निगाह तिरछी करके पीछे को देखा। शहंशाह साहब हनूस मुतवज्जे थे, गालबन नज़रअंदाज किए जाने पर घूर रहे थे। कैसे हो शेखू? बुराक भाग चुका था सो उसने शेखू को बावाज़े बुलंद मुखातिब करते शरीकों का दिल जलाने के लिए बाहों में उठा भी लिया। रद्द अमलन शहंशाह की भारी आवाज़ से फिजा मुर्तइश हुई। अब यह आवाज़ मुतवज्जा करने के लिए निकाली गई थी या गुस्से का इजहार के लिए। वो नाराज़गी जारी रखता कसदन नज़रअंदाज करके शेखू को उठाए कॉटेज की काफ़ी दूर तक लकड़ी से बनाए गए बाड़े से लगे लकड़ी के गेट को खोलकर अंदर दाखिल हुआ और जाकर बाड़े के हाथे में बैठा भी तो ऐसी जगह कि शहंशाह को दिक्कत ना हो देखने में, उसे शेखू साहब के साथ उस हिस्से का प्यार उठाते हुए। लेकिन उधर जब्त का मादा किस में था? उसके बैठते ही शहंशाह बुलंद आवाज़ निकालकर खड़ा हुआ था और उसके भारी कदमों की धमक से फिजा मरूब होने लगी थी, जिस पर दिलावर के लबों के किनारों पर महजूज कन मुस्कुराहट खेलने लगी, पर बज़ाहिर वो शेखू से राज़ो न्याज कर रहा था। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो मेरे रिहाइश के हिस्से में दाखिल हुए। शहंशाह के एंड गेट के करीब आने पर उसने कसदन अजनबियत से खबरदार किया, लेकिन उधर नोटिस कौन ले रहा था? अरे अजीब गुंडागर्दी है, अपने घर से लोगों को उठाकर बाहर पटक देते हो और लोगों के घर मुंह उठाकर। शेखू को नीचे उतारकर अभी वो शहंशाह पर पूरी तरह खफा भी नहीं हुआ था कि धर की आवाज़ से कॉटेज का दरवाज़ा खुला और स्याह चादर में लिपटा वजूद आंधी तूफान की तरह उसकी जानिब बढ़ा था। और जब तक वो समझ पाता, नौ वारिद उसकी पश्त पर पनाह लेकर अपने नाजुक हाथों से उसका मजबूत शाना जकड़ चुकी थी।
اس اچانک افتادات پر تو دلاور کا منہ کھلا ہی کھلا رہ گیا۔ اوپر کی سانس کہیں اوپر اور نیچے کی کہیں نیچے ہی چھوٹ گئی تھی۔ کوئی ہے کمرے میں؟ کانپتی سرد انگلیوں کی گرد بڑھانے کے ساتھ ناہموار سانسوں کے ہمراہ کان کے پاس ہوئی سرگوشی پر اس کی جامد حساسیات واپس بیدار ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ عجیب اطلاع پر اس نے جھٹکے سے مڑنا چاہا، لیکن پشت پر کھڑے وجود کے گرفت نے ممکن نہ ہونے دیا۔ کوئی ہے آپ والے کمرے میں بندوق لے کر؟ بے جان ہو رہی انگلی کے قریب بڑھاتی خشک گلے کے ساتھ وہ بڑی دقت سے بے ربط جملہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھنے لگا کہ مقدس نے پھرتی سے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا۔ نہیں، آپ نہیں جائیں، اس کے پاس بندوق ہے۔ اس کے بے ساختہ عمل میں خوف کے ساتھ اس کے لیے بے پناہ فکر بھی پنہا تھی، جسے محسوس کرتا چھوتے احساس سے ہمکنار ہو کر وہ مڑا تو نگاہ سیاہ چادر سے جھانکتی خوف و ہراس سے بھیگی آنکھوں پر ٹھہر گئی۔ جلوہ دکھائے جو وہ اپنے حسن آرائی کا، نور جل جائے ابھی پھر چشمے تماشائی کا۔ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نگاہوں کا ارتکاز براہ راست چہرے پر محسوس کر کے خوف کے اثار سے نکلتے خفت و حیا سے لرزتی پلکیں جھکا کر وہ آہستگی سے بازو آزاد کر گئی۔ اپنے بازو پر تازہ نرم لمس کا احساس دیکھنے کی ناکام کوشش کرتا وہ ہنکارا بھرتا زاویہ نظر بدل گیا تھا۔ نہیں جائے نا، اس کے پاس بہت بڑی بندوق ہے۔ اس کے رخ موڑنے سے قبل ہی وہ ملتجانہ انداز میں واپس منمنائی تھی، تاہم اس مرتبہ سابقہ حرکت نہیں دہرائی گئی تھی۔ کب سے ہے وہ اندر؟ ترچھی نظر کا کاٹیج پر ڈالتے پوچھا۔ پتہ نہیں؟ ہمارا مطلب ہے ہم اس والے روم میں ہی تھے، سائڈ روم سے آواز آئی تو ہم نے آپ سمجھ کر درمیان کا دروازہ کھولا اور پھر وہاں کسی اور کو دیکھ۔ وہ لمحہ یاد کرتے نہ صرف اس کی آواز میں خوف غالب آیا تھا بلکہ ہرنی سی سہمی آنکھوں پر سایہ فکن پلکیں پھر پڑ آئی تھیں۔ آپ یہاں رہیں، میں آتا ہوں۔ پوچھنا تو وہ چاہتا تھا جب گھر میں کوئی گھس آیا تھا تو بجائے مدد کے لیے کسی کو بلانے یا خود بھاگنے کے آپ اندر کسی پیر فقیر کی طرح غیبی امداد کا انتظار کر رہی تھیں، یا گھس آئے شخص کی پہرے داری جیسا جرأت مندانہ اقدام سر انجام دے رہی تھیں اتنی دیر سے۔ لیکن اپنے اپنائیت بھرے الفاظ کا زیاں وہ کر دیتا تو حریر زادے کی ناک نہ چھوٹی ہو جاتی۔ لیکن آپ ایسے نہتے تو نہیں جائیں؟ فیصلہ کن انداز پر وہ روک تو نہیں سکتی تھی، تبھی احتیاطی تدابیر کی جانب فکر مندی سے توجہ دلائی، جس پر ایک مرتبہ پھر اس خاص احساس کے زیر اثر بس لہجے بھر کے لیے وہ آیا تھا۔ مترا، ان کا خیال رکھو۔ بنا مڑے قریب آئے شہنشاہ کو سنجیدگی سے ہدایت دیتا وہ آگے بڑھا تو اسے ایسے ہی ہاتھ جھلاتے خطرے کو گلے لگانے جاتا دیکھ ہراساں مقدس کے قدم بے اختیاری میں آگے بڑھنے کے لیے اٹھے، پر دوسرے ہی پل اسے مضبوطی سے جکڑ لیا گیا تھا۔ ہاتھی! اپنے گرد لپٹے سونڈ کو دیکھ حلق سے برآمد ہونے والی چیخ کا اس نے کس مشکل سے گلا گھوٹا وہی جانتی تھی، البتہ شربتی آنکھیں حجم سے نکل آئی تھیں اتنے قریب سے اتنے بڑے جانور کو دیکھ جو وہ پہلے سے خطا ہوئے اوسان کے ساتھ اب تک نوٹس نہیں کر پائی تھی۔ توقف سے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولتے اسے دم ساتھ کر پہلے تو دونوں بازوؤں کو سمیٹ کر لپٹے بھورے رنگ کے موٹے سے سونڈ کو دیکھا، پھر حلق تر کرتی کن آنکھیوں سے کسی آہنی دیوار کی طرح خود پر چھائے اس ہاتھی کو جس کی بڑی بڑی آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں، جو بلا شبہ اپنے انداز میں اپنے مالک کا حکم بجا لا رہا تھا۔ لیکن مقدس کی پہلے سے لبوں پر آئی جان تو بالکل ہی سوکھ گئی تھی۔ اندر موجود چور اور اس ہاتھی کا تقابل کیا جائے تو اسے دونوں سے ہی برابر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بھلا اتنے قریب سے اتنا بڑا جانور اس کی آنکھوں نے اپنی زندگی میں دیکھا کب تھا؟ وہ تو چھوٹے پرندوں کو دانہ ڈالنے کی عادی تھی، کہاں ٹنوں کا وزنی ہاتھی۔ گو کہ کھڑکی سے کئی بار وہ اسے دیکھ چکی تھی، لیکن دور سے۔ آج اتنے قریب بلکہ خود کو اس کے شکنجے میں مقید اس کے رحم و کرم پر دیکھ اس کی سست دھڑکیں مزید ڈوبتی جا رہی تھیں۔ دیکھیں، ہمیں چھوڑ دیں، آپ کے مالک اندر تنہا گئے ہیں، آپ ان کی مدد کریں نا۔ ہمت کر کے وہ خشک سانسوں کے ساتھ بمشکل گھگریائی تھی۔ میں اس کا مالک نہیں، یہ میرا دوست ہے۔ بالکل سامنے سے آئی آواز پر شد و مت سے شہنشاہ کی طرف متوجہ مقدس کی جان میں جان آئی۔ عین مقابل سے ہی سلامت دلاور کو استادہ دیکھ اس نے خشک لبوں کو زبان سے تر کیا، تاہم لب چاہ کر بھی رہائی کی دہائی نہ دے سکے۔ میں نے خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، یہ رمال بنانے کے لیے نہیں۔
سون پر ہلکی سی چپت لگاتے دلاور نے سرزنشی لہجہ اپنایا تو رد عمل شہنشاہ نے فوراً اس کے نازک وجود کو آزاد کیا اور وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح پلک جھپکتے جا کر دلاور کی پشت پر پناہ گزین ہوئی۔ اس کی پھرتی پر دلاور نے نفی میں سر کو جنبش دیا تھا۔ سرکش اترے ہوئے گھوڑے کی انتہائی ذاتی جگہ پر قبضہ مافیا بنی ہوئی تھی محترمہ، اور ڈر معصوم سے شہنشاہ سے رہی تھی۔ چلیں۔ وہ کاٹیج کی طرف قدم اٹھانے لگا تو مقدس اس کے قدم بھی چاروں نہ چاروں اس کے باروب سائے تلے اٹھنے لگے تھے۔ آپ ادھر سے جائیں۔ سیڑھیوں کے قریب رک کر اس نے دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو پہلے ہی تشویش کا شکار مقدس سوال کیے بنا نہ رہ سکی۔ چور کا کیا بنا؟ بنا نہیں، بنے گا۔ آپ محسوس کن خود کلامی کرتا وہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر موجود شخصیت کو اگر معلوم ہو جائے محترمہ نے اسے سیدھا سادہ چور کہا تھا تو ایک دو ہارٹ اٹیک ویسے ہی آ جاتے۔ متوقع صورتحال کا سوچتے اس کے گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں کے کناروں پر کمینی سی مسکراہٹ سرسرانے لگی، جبکہ مقدس کشمکش کا شکار ذہن کے ساتھ سائڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ کم از کم اس کے اطمینان سے اتنی تسلی تو ہو چکی تھی کہ معاملہ اس کی سوچ کے برعکس ہے۔